بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا رمضان المبارک میں بیوی سے ہم مصری کرنا جائز ہے یا حرام؟ رمضان المبارک میں بیوی سے ہم مصری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ کیا رمضان المبارک میں لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا رمضان المبارک میں لڑکا اور لڑکی اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں؟ اور اس جیسے دیگر تمام سوالات کے جوابات سب سے پہلے ہم قرآن اور احادیث سے تلاش کریں گے اور پھر مسئلے کا حل بتائیں گے۔ ناظرین کرام، فرمان الہی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو۔ یہ پسند 2 طرفہ ہوگی، لڑکے کے طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے بھی۔ کسی پر اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر شادی کا مقصد بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں یعنی نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو پیغام نکاح دے، اگر اس کی ان خوبیوں کو دیکھ سکتا ہے جو اسے نکاح پر مائل کرے تو ضرور ایسا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو پیغام دیا اور چھپ کر اسے دیکھ لیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی وہ خوبی بھی دیکھی جس نے مجھے نکاح کی جانب راغب کیا، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اسے دیکھ لو، کیونکہ اس سے شاید اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر اس سے نکاح کر لیا۔ بعد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے اپنی بیوی کی موافقت اور عمدہ تعلق کا ذکر کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری لڑکی یعنی بالغہ کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنواری کی اجازت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ فرمایا، اگر پوچھنے پر وہ خاموش ہو جائے تو یہ بھی اجازت ہے۔ مذکورہ بالا تصریحات کی روشنی میں لڑکے اور لڑکی کی پسند کا خیال رکھنا ان کے والدین پر واجب ہے۔ ان کی مرضی کے خلاف شادی مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کی روح سے لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھنا اور لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ اگر دیکھ کر جاننے کی کوشش کریں گے تو پھر حدود عبور ہوتی ہے۔ جہاں لمٹ کراس ہونے کا ڈر ہوتا ہے وہاں سے بچنا بہتر ہے۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا مغربی دنیا سے زیادہ تو کوئی نہیں کرتا۔ شادی سے پہلے وہ 1-2 سال دوست رہتے ہیں، جب ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ اور سمجھ لیتے ہیں تو پھر شادی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ طلاقیں اور علادگیاں مغربی دنیا میں ہی ہوتی ہے۔ آپ کو 100 میں سے صرف 2 جوڑے ایسے ہی نظر آئیں گے جو بڑھاپے تک اکٹھے رہ رہے ہو۔ ہمارے ہاں 2 بڑے طبقے ہیں، ایک والدین کا ہے جو لڑکے اور لڑکی کی رائے لینا پسند ہی نہیں کرتا اور اپنی مرضی کے فیصلے ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ دوسری طرف اولاد کا ایک ایسا طبقہ ہے جو والدین کی رائے لینا پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ شادی سے پہلے ہی کبھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں اور کبھی سیر و تفریح کے لیے، کئی دن رات گھر سے غائب رہتے ہیں، والدین کو پوچھنے کی جرت تک نہیں۔ اسلام ان دونوں کو پسند نہیں کرتا۔ آسان اور بہترین حل یہ ہے کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو کھانے پر مدعو کریں۔ اس طرح لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں گے
اور کوئی خرابی بھی پیدا نہیں ہوگی، مگر افسوس ایسا بہت کم لوگ ہی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کئی طرح کا سوچ رکھتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بیوی سے ہم مصری کرنا جائز ہے، اور اکثر لوگ رمضان المبارک میں یہی سوچتے ہیں کہ بیوی سے ہم مصری کرنا حرام ہے۔ دیکھیے ناظرین کرام، قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہی ہمیں ملتا ہے، اور مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک میں بیوی سے ہم مصری کرنا بالکل جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں کرنا بالکل حرام ہے۔ یعنی کہ افطاری سے لے کر سحری تک آپ بیوی سے ہم مصری کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے روزے کی حالت میں بیوی سے ہم مصری کر لی تو آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں، اور آپ کے اوپر کفارہ لازم ہوگا یا نہیں، ان تمام تفصیلات کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔